یار آپ لوگ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ یا میں یہ تقریر چھوڑ دوں گا پھر. میرے عزیز پاکستانیوں، لوگ کہتے تھے کہ یہ جبر کے باطل جو ہے، یہ ڈر، یہ خوف پاکستانیوں کو ڈنڈے اور بوٹ کے زور تلے اٹھنے نہیں دے گا. لیکن اٹھتا گیا، نکلتا گیا وہ خوف، اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے اور ان کے چھٹیل میدانوں سے پشتونوں نے سب سے پہلے جس خوف کے بت کو پاش کیا، وہ بلوچستان سے ہوتا ہوا آج سندھ کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، اور کراچی میں سی ویو پہ، حیدرآباد کے ہر چوک گلی اور محلے میں، ٹنڈو الیار میں اور میرپور خاص میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام کس طرح جوش، جذبے اور ولولے سے نکلے. میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کا جوش جنونی تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گٹھن سے، یا آپ نے کسی کے گلے پہ کسی انسان کا ٹینٹ میں دبایا ہو اور اچانک اس کی جان چھوٹ جائے. میں نے سندھ کے لوگوں میں، کراچی کے لوگوں میں وہ جنون دیکھا. ایسے جذبے سے نکلے، ایسے جذبے سے نکلے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، جب میرپور خاص میں 7 کلومیٹر تک جوان میری گاڑی کے ساتھ بھاگتے رہے، اور جس چوک پہ جلسہ تھا وہاں پہ پہنچے، تو میں ان لوگوں کی خان کے ساتھ محبت کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے والہانہ پن کو ستائش کیے بغیر نہیں رہ سکا. آپ لوگ تو نہ نعرے لگا رہے ہیں، نہ موبائل آن کر رہے ہیں. بھائی محمود آباد کے لوگوں، نعروں میں محمود آباد کے لوگوں سنیں، ذرا تھوڑی سی اب مطلب کی سنجیدہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، آپ خان کی تمام تقاریر جو 9 مئی کے بعد انہوں نے کی ہیں بالخصوص، اور بالعموم جب پی ڈی ایم کی حکومت اپریل 2022 میں آئی، تو اس کے بعد جو خان کی تقاریر ہے ان کو دوبارہ سنیں. خان نے ہر تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ پاکستانیوں اپنے ڈر رہے نہیں ہیں. یہ ڈر کی باتوں کیوں کر رہا تھا؟ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے. وہ ڈر کی بات کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ واقعی حقیقت میں پاکستانیوں کو ڈرایا گیا، اور اس ڈر نے پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں دبکنے پہ مجبور کیا. پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ برتاؤ کو دیکھتے ہوئے قیادت انڈر گراؤنڈ گئی، اور جبر کا تسلسل جاری رہا. آپ نے دیکھا ضمانتیں ہو جاتی ہے، لیڈر چھٹتے نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کے یہ گماشت ہے. یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اندر کرتے ہیں
تو عدالتیں اور تمام ادارے اتنے اہل نہیں ہیں کہ ہمارے گرفتار شدگان کو رہا کرا سکے. اور پھر آپ نے دیکھا خان کی یک کے بعد گرفتاریاں، ابھی تک 202 کیسز ان کے خلاف رجسٹر ہو چکے ہیں. ایک لعنت تو بنتی ہے اس حرکت پہ. پھر آپ دیکھیں خان کی ضمانت ہوتی ہے، اگلے کیسز میں گرفتار ہوتا ہے. اور یہی رویہ خواتین کے ساتھ، صنم جاوید کی ضمانت ہوتی ہے، باہر آتی ہیں، گرفتار ہوتی ہیں. اسد قیصر بار بار گرفتار ہوتا ہے، باہر آتا ہے، پھر جیل جاتا ہے. شہریار افریدی 7 دفعہ 7 MP میں گرفتار ہوا، 14 دفعہ پرچوں میں گرفتار ہوا. ہر دفعہ جیل سے جب باہر آیا اس کو پھر گھسیٹتے ہوئے جیل میں لے گئے. کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہ عدالتوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمارے گرفتار شدگان کو رہا کرائے. اور اب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر عدالتیں ضمانتیں دیتی گئی. جس طرح علیم عادل شیخ کو ضمانت، رہائی، پھر گرفتاری، ابھی بھی گرفتار ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ سنیں آگے سنیں. جب شہریار افریدی کو رہا کراتے کراتے میں تھک گیا تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے آگے فریاد کی. میں نے کہا 4-5 مہینوں سے اس بندہ خدا کی رہائی ہو رہی ہے، رہا نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ رہا کب ہوگا؟ تو سلام ہے اس جج جس کا نام بابر ستار ہے. انہوں نے اس کو جیل سے طلب کیا، IG کو بلایا، چیف کمشنر کو بلایا کہ میں رہا کر رہا ہوں، یا کسی ادارے نے اس کو گرفتار کیا، یا اغوا ہوا یا غائب ہوا، تو پھر آپ لوگ بھی اندر جائیں گے. آج بھی شہریار آزاد پھر رہا ہے. یہی عمل، یہی اختیار پاکستان کی تمام ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس تھا. یہ تمام جج اسی طرح ہمارے قیادت کو رہا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ضمانت قبول کی، رہائی نہیں دی. عدلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم فریاد لے کر گئے سپریم کورٹ میں، اور نام کا تو قاضی ہے، قاضی فائز عیسیٰ. فریاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے پروپوزر سیکنڈر اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ چھاپے ہیں، ہمارے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. ہم نے کہا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے
پاکستان کے قاضی القضات کے اس رویے پہ کہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی شہادت ہے کہ پاک پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پورا پاکستان چیخ رہا ہے, پورا پاکستان فتنہ فساد جبر کا شکار ہے. ہمارے قاضی القضات کو پتہ ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. مقدمہ چل رہا ہے, تاریخ ہو جاتی ہے اور بلے کا کیس آ جاتا ہے. ایک مشکوک شخص اکبر اس بابر کہتا ہے پی ٹی آئی کو نقشہ مت دو, نشان مت دو. دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بانی ممبر ہوں اور مانتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا نشان نہیں ہونا چاہیے. پشاور ہائی کورٹ تاریخ ساز فیصلے میں قرار دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل 17 کے منافی ہے کہ کسی بھی پارٹی یا ان کے لاکھوں یا کروڑوں ووٹر سے نشان چھین لیا جائے, اور بلا بحال کرتی ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے آپ نے پشاور میں کیوں انعقاد کیا, میں پشاور میں کروں یا چاکیواڑا میں کروں. آپ کا اس سے کیا کام ہے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. پھر فرماتی ہے پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے, کیوں پشاور ہائی کورٹ عدالت نہیں ہے, آپ کی مرضی کی عدالتوں میں جاؤں گا. اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ 10 کروڑ عوام کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے من پسند پارٹی کے نشان بیٹ پہ مہر لگائے. یہ واہ آپ کے اس انصاف کے معیار پہ کیا بات کہنے ہیں. کوسا صاحب لیول پلینگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہیں کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ نے تو وہ زمین ہی ہم سے چھین لی. پاکستانیوں, سپریم کورٹ کا یہ بدبودار, متعصب اور نواز شریف کو نوازنے کا یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرمناک باب رقم کر چکا ہے. اور منصفوں کو سن لینا چاہیے کہ جب منصف عدالتی منصب کو اور عدالتی اختیار کو سیاسی مصلحت اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو تکریم نہیں تضحیق واجب ہو جاتی ہے. میرے پیارے پاکستانیوں, کراچی کے لوگوں, کراچی آنے سے پہلے اسی روز میں خان سے ملا اڈیالہ جیل میں, تو مجھے کہتا ہے کہ کراچی میں اسی طرح پھرنا ہے جس طرح میں کراچی کے گلی گلی اور چوکوں میں پھرا ہوں. اور سنیں, ان کو بتانا ہے, یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ چھپنے کا, دبکنے کا, ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے. خان کہہ رہا تھا کہ 8 فروری تک نہ کہ صرف ووٹ کو بچانا ہے, اس کا تحفظ کرنا ہے, بلکہ خان کہہ رہا تھا کہ میرے ٹائیگرز کو کہیں
کہ 8 فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکلنا ہے، اپنے چوراہوں میں نکلنا ہے۔ اگر میں پشاور، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے ہر تانے میں، ہر گلی میں پھر سکتا ہوں، چیلنج کر سکتا ہوں، تو کیا چیز ہے کہ ہر پاکستانی یہ نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تاریخی فیصلہ کن اور نازک لمحات ہیں۔ 25-20 دن رہ گئے الیکشن میں۔ اگر آج کے جلسے پہ جمع ہوتے ہو اور میرے جانے کے بعد یا امیدوار یا کسی مجبوری کے تحت وہ خود نہیں نکل سکتا ہے اور آپ لوگ پھر کنونشن جلسے کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں، تو سن لو کہ پھر تم لوگ بزدل ہو۔ تم سنو گے، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر لاٹھی کا ڈر کیسا، وردی کا خوف کیسا، جبر کے تابوت کو پاس پاس کرنا ہوگا۔ سن کے اب آگے سنیں میرے پیارے پاکستانیوں، میں آخر میں 3 باتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گلیاں، یہ محلے، یہ چوبارے، یہ سڑکیں، یہ فٹ پاتھ، یہ شہر تمہاری ملکیت ہے، کسی عامر کی ملکیت نہیں، کسی جابر کی ملکیت نہیں۔ تو اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی سڑکوں پہ تان کے، سینہ تان کے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر نکلو۔ اگر آج تمہاری کٹ سے، تمہارے جمع ہونے سے کسی کو جرت نہیں ہوتی ہے، تو آئندہ بھی ایک مٹھی بن کے دکھا دو کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر خوف کو پاش پاش کرتے ہیں۔ یہ رہی پہلی بات۔ خان کا پیغام تھا۔ نمبر 2، آپ کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ذرا لائٹ کر دیں۔ ظہور مسعود LA 237 انتخابی نشان پلنگ میرے ساتھ کھڑا ہے، انتہائی بہترین انسان، قانون کے پیشے سے وابستہ، ایک شریف النفس، ایک بہادر وکیل، آپ کے اور خان کے اعتماد کا مظہر ظہور مسعود ایڈوکیٹ۔ یہاں پہ ریلی ہے، یہاں پہ ریلی ہے۔ 10 PS 104 امجد جان انتخابی نشان لیپ ٹاپ۔
اور آپ دیکھ لیں میرے ساتھ تیسرے امیدوار بھی الگ کرے گا تو پھر حنیف سواتی 105 وکٹ. یہ نہیں کام کرنے دے رہے ہیں یہاں پہ. ہم آپ کو آپ اٹھا کے دکھاتے ہیں, آپ کو نظر آنی چاہیے. بھائی تو پوری دی ہے نا, تو دے رہے ہیں نا اس کو لائٹ دے رہے ہیں, آپ بتاؤ. اسی لیے میں بھی بول رہا ہوں کہ دے رہا ہوں, یہ میں ساری دے رہا ہوں, وہ نہیں کر رہے, ادھر ہی سے آ رہے بول دے بھائی. جانے کا مسئلہ نہیں, چلے جاتے ہیں. اچھا اب آگے سنو. یہاں وہ کمی نہیں رکھا ہے. امبرین ملک یہاں پہ موجود ہے. امبرین ملک کے لیے تالیاں. پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے محترمہ نے بے شمار قربانیاں ہونے کے باوجود پارٹی نے جب ٹکٹ کے معاملات پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے اور دستبردار ہوئی. یہ افراد جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, یہ خان کے نمائندے ہیں, تحریک انصاف کے نمائندے ہیں, یہ خان کے کاس کے سپاہی ہیں. پاکستانیوں, ان کے نشانات پہ مہر ثبت کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ خان جیل میں بیٹھا ہوا آپ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں, آپ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں. پھر الہ الدین آغا PS 105 پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا. ایسے قربانیاں دینے والوں کو دل سے جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں. تو پاکستانیوں, آخری بات, ووٹ ڈالتے ہوئے یاد رکھو, اس ملک میں جبر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو, تانیدار کی تانیداری کا خاتمہ چاہتے ہو, قانون کی حکمرانی چاہتے ہو, سپریمیسی افلاح چاہتے ہو, آزاد اور باتوقیر عدلیہ دیکھنا چاہتے ہو, آئیں ہمارا ہاتھ بٹھائیں, ہمارا ساتھ دیں, خان کا ساتھ دیں, PTI کا ساتھ دیں. وعدہ کرتے ہیں 8 فروری کو پاکستانیوں نے خان کو سرخرو کیا تو پاکستان میں کبھی کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے گھس سکے. کسی تھانیدار کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ کسی بے گناہ پاکستانی پر لاٹھی برسا سکے. تو آئیے میرا ساتھ دیجئے, مل کے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں, پاکستان مزہ نہیں آ رہا, صحیح سے جب للکار کے بولو, پاکستان, عمران خان, PTI, پاک فوج, شہدائے پاک فوج. آپ سب کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں. جو جوان